مکمل معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر جن حاضر ہو کر یہ کہے کہ مجھے مریض کے جسم میں کسی جادوگر نے باندھا ہوا ہے، میں نہیں نکلتا، جو آپ کی مرضی ہے کر لیں۔ جناب، بات یہ ہے کہ جن اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلی بات، ہمارے پاس مریض آتے ہیں، او جی کلمے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی قرآن کی قسم آئندہ نہیں آؤں گا، اب چھوڑ دو ہماری جان، آئندہ نہیں آؤں گا اس مریض پہ، اب چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا۔ چوتھے دن پھر آئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی بات پہ بلیو جو کرے گا وہ اس حدیث کا مصداق ہوئے گا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کاہن کی بات کی تصدیق کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکاری ہو گیا، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یقین نہیں کرنا جن کی بات پہ، چاہے جن جو بھی ہو، اس کی بات کو قرآن و حدیث پہ پیش کرنا ہے۔ قرآن و حدیث اگر اوکے کر دیں ٹھیک ہے، نہیں تو دیوار پہ ہمارے کسی کی بھی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، چاہے انسان ہو، جن ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، ان میں دھوکے بازی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے یہ بھی، جادوگر نے باندھا ہے بعض کو، یہاں پر ان کا مقصد ہوتا ہے لڑائی ڈلوانا آپس میں، جس طرح کہ سورہ بقرہ قرآن مجید میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ٹھیک ہے، یہ جوڑوں کو جدا کرتے ہیں آپس میں، جوڑا چاہے وہ دوستوں کا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، چاہے جس کا بھی ہو، رشتہ دار اپنے پرائے جدائیاں ڈلواتے ہیں مریض کے منہ سے، خواب بول کر، خوابوں میں آ کے یہی کہتے ہیں بزرگوں کی شکل میں آ کے کہ کیا ہے، مجھے اس کی فلاں چاچی نے بھیجا ہے۔ وہ پھر نہ چاچی کی اور ان کی آپس میں چپکلیں سے شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دشمنیاں خاندانی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے، ہم نے یقین کیا اس خبیث کی بات پہ، یقین کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، ہم نے کیا کیا، یقین کیا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا، ہم نے یقین کیا، خسارے میں رہے، اور وہ خوش رہا۔ خوش ہوتا ہے نا کہ اللہ کو رسول کو چھوڑ کر میری بات پہ یقین کر رہے ہیں جی، عامل کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات کی اہمیت ہی نہیں ان کے نزدیک ہے جی۔ تو بات رہ گئی دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لو میں نہیں، جب وہ بولے نا تو اس سے پوچھیں بھائی کس نے اپنا مذہب کیا ہے تمہارا، گفتگو نہ کریں، ڈٹ کے قرآن پڑھیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ گفتگو اگر وہ کرنا شروع کر ہی دے، نکلنے کے لیے تیار ہو رہا ہو تو پھر ہی وہ گفتگو کرتا ہے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے، وہ غور سے سنیں، اس سے نام پوچھیں، مذہب پوچھیں، جس مذہب سے پھر اسلام کی تبلیغ کریں، اگر وہ مانے تو اس کو اچھے طریقے سے کلمہ پڑھائیں، اسلام کی دعوت دیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہودی ہے تو یہودیوں کے متعلق جو آیات ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، عیسائی ہے تو عیسائیوں کے متعلق قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ سرچ کر کے اس کو وہ سنائیں، ٹھیک ہے۔ اگر سرکش جن ہے تو اس کو سرکشی کی سزا، عذاب، جہنم، اللہ کی پکڑ، اس کا ڈراوا قرآن کی آیات کے ذریعے ترجمہ قرآن پڑھ کے سنائیں، اپنی زبان میں اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یا تو وہ بتا دے گا کہ جادوگر نے کس طریقے سے باندھا ہے اس کے جسم کے ساتھ، اور اس کے آزاد کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ خود ہی بتاتا ہے۔ بعض اوقات جن حاضر ہوا خود بول کر بتاتا ہے کہ میں اس طریقے سے فلاں جگہ کچھ دفن کیا ہوا ہے، کوئی پتلا یا کچھ بھی، وہ نکالو جا کے، اور اس جگہ پہ دفن ہے، وہاں بندہ بھیج کے آپ چیک کروائیں وہیں پہ، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھو، سب سے پہلے پوچھو کہ بندے کتنے ہو تم، کتنے جن ہو ٹوٹل، سب کو بلواؤ، پھر کوئی سب کو لے کے آؤ، سب کو پھر دعوت دو، سمجھاؤ اللہ کے جو ہے ان کو ڈر، ٹھیک ہے۔ اول تو مان جاتے ہیں، نہ مانے تو پھر اگر منہ سے بولنا شروع کر دے تو اس کو پھر سوال جواب کر کے ان سے پوچھیں نام، مذہب، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں پوچھنا کہ کس نے بھیجا ہے، وہ کہے گا اس کی مامی نے بھیجا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ مامی کو جا کر تو یہ بے عزت کریں اب،
کلیش دلواتے ہیں، دشمنیاں ڈلواتے ہیں خاندانوں میں. ٹھیک ہے، یقین کیے بغیر اس کے بتائی ہوئی جگہ سے جا کر پتلا چیک کرنے کے تعویذ یا کوئی جادو والی چیز، کپڑا یا کچھ بھی بندھا ہوا دفنایا ہوا وہ نکلوائیں، نکلوا کر اس کو منزل قرآنی آیات، آیات سحر، چاروں کل، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یہ 3 یا 7 بار یا ایک بار پڑھ کے تھتکاریں پانی میں، اس میں پھر ضائع کر دیں. اس کو کھول کے ہاتھوں پہ گلوز دستانے چڑھا کے ڈائریکٹ ہاتھ ٹچ نہ ہوں. ٹھیک ہے، معالج کو خود بھی اذکار میں ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی کے حصار میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کرتے ہی انشاءاللہ اگر وہ جن سچا ہے اپنی بات میں تو اس کی جان چھوٹ جائے گی، اس کی آزادی کا یہ سسٹم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس جن کو آپ دعوت دیں، کہیں بھی مکے مدینے چلے جاؤ، ادھر سعودیہ میں مسلمان جن رہتے ہیں آپ ادھر چلے جاؤ، اللہ رسول کی جو ہے باتیں مان کر زندگی گزارو وہاں پہ. یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں جو مرضی ہے آپ کریں، میں نہیں جاؤں گا. جب یہ مسئلہ نہ بول رہا ہو تو اس پہ ڈٹ کے قرآن پڑھیں. فیل یہ کروائے گا کہ مجھے اثر ہی نہیں ہو رہا قرآن کا، میں حصار میں ہوں، میں اپنی میں خود عامل ہوں. جنوں میں بھی عامل ہوتے ہیں نا، میں خود عامل ہوں جی، میں پڑھائی کی ہوئی ہے میں نے، ٹھیک ہے، مجھ پہ نہیں اثر کرتی آپ کی پڑھائی، یہ جھوٹ ہوتا ہے ان کا. ان میں بھی طاقتور ہوتے ہیں نا، پڑھائیاں جھیلتے رہتے ہیں، پڑھنے والی چیزیں ہیں، سارے علاج جھیلتے رہتے ہیں قرآن و سنت کا. جب آخر ان کی بس ہوتی ہے نا، اس ٹائم پھٹ پڑتے ہیں منہ سے کہ بس بھائی بس کرو، اب نہیں برداشت ہوتی قرآن و حدیث کی مار. ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے، یا ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یعنی قرآن کی مار پڑتی ہے نا ان کو، یہ علاج جو ہے نا اس سے یہ جلتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، ان کی کمزور ہو کر بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر پھٹ پڑتے ہیں، منہ سے بول پڑتے ہیں بھائی ہمیں چھڑاؤ، ہاں یہ طریقہ ہے چھڑانے کا، ٹھیک ہے، فلاں چیز ہے، یا میں جا رہا ہوں، سرکشی تھی، خود آیا تھا، خود جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بس جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ سے مدد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے بڑے سے بڑے جادو کو توڑنے کا، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس اللہ سے لو لگانے کے جس نے جنات کو پیدا کیا ہے. وہ ان کی رمزیں بھی جانتا ہے. اس سے ہٹ کے ہم دائیں بائیں چرلو مرلو جنتر منتر پتہ نہیں ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کے بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ نے نا ان چیزوں سے بچنا ہے. قرآن و حدیث کو ترجمے سے پڑھ کے اس پر عمل کر کے علاج کریں. آپ خود بھی کر سکتے ہیں علاج، ڈرنے گے نہیں. جن کی عادت ہے دوسرے کو ڈراؤ، کوئی نہ ڈرے تو خود ڈر جاؤ. ڈرنے والا معاملہ کریں گے تو وہ ہیوی ہو جائے گا. قرآن میں موجود ہے جنات ڈرتے تھے انسانوں سے، جب انسانوں نے ان سے ڈرنا شروع کیا تو وہ ان پر ہیوی ہو گئے، یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. تو یہ آپ نے کرنا ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ کہ ہم پہ پڑھائی اثر نہیں کر رہی تمہاری، ٹھیک ہے، جو مرضی کریں ہم نہیں جائیں گے. بس حوصلہ صبر تحمل چاہیے ہوتا ہے اس علاج میں. وہ جائے یا نہ جائے، بس آپ پڑھائیاں دے دیں مریض کو. خود کو مسئلہ ہے تو خود پڑھائیاں نہ چھوڑیں. قرآن و حدیث کا جو علاج ہے، ٹھیک ہے، مکمل ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ مکمل علاج موجود ہے ہر چیز کا. آہستہ آہستہ مزید ہم اس میں ایڈنگ کر رہے ہیں. تو ان میں بھی طاقتور ہوتے ہیں. جب وہ مزید تکلیف برداشت کر کے تھکتے ہیں، نہیں اور برداشت ہوتی، تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. یہ ان کے جھوٹ ہوتا ہے کہ اثر نہیں کرتا ہم پہ قرآنی علاج. ٹھیک ہے، قرآن سے ان کو زیادہ مار کسی چیز سے نہیں پڑتی. قرآن سے بڑی تکلیف، قرآن سے زیادہ تکلیف دہ چیز ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ان قرآن و حدیث کے طریقے، سنت، قرآن حدیث ترجمے سے پڑھ کر اس پر عمل کیا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب، اللہ آسانی کرے. اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے.